ہم آپ کی خدمت میں مناظرہ ہونا ہے، موضوع ہے طلاق ثلاث پر، 3 طلاقوں پر۔ لیکن اس سے پہلے مجھ سے کچھ احباب نے استدعا کی ہے کہ میں وہ دلائل ذکر کروں جن کے بنا پر میں نے کہا تھا کہ عمر بن الخطاب نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹی کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ خلیفہ صاحب کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ صحابہ نے ویسے نہیں کہا تھا کہ یہ فظ غلیظ ہے، یہ سنگ دل ہے، اس کے دل میں رحمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنی بیٹی نہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اور یہ خود اپنی زبان سے کہتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ بارہا مختلف انداز میں اس نے دفن کیا، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ انعام میں اس طرح فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ قد خسر، خسارہ مند ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ ایک منٹ، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جنہوں نے، خسارہ مند ہیں، بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت کی روح سے، سفہ بولتے ہیں جہالت، نادانی، بغیر کسی ہدایت کے انہوں نے قتل کیا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے اپنے اولاد کو محروم رکھا ہے اس روزی سے جو اللہ نے ان کو دینا تھا اور اللہ نے ان کو دیا ہے۔ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا ہے، اپنے بیٹوں کو قتل کیا، اپنے بیٹیوں کو قتل کیا ہے، بلکہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یہ لوگ مفتری ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یہ لوگ جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں۔ قد ذلوا، یہ گمراہ ہیں، وما كانوا مہتدین، یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اولاد کو قتل کیا۔ اچھا، یہ کتاب ہے الحاوی الکبیر فی مذہب الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، شاب دار الکتب العلمیہ، یہ ابو الحسن الماوردی البصری کی کتاب ہے فقہ شافعی پر، اور یہ جزء ثالث عشر ہے، 13واں مجلد ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو 1994 میں چھپی ہے۔ یہاں پر مسئلۃ قال الشافعی، شافعی نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کرے تو اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے قتل کرنے پر۔ تو اس کے ذیل میں اس کے دلائل کے طور پہ کہ قتل کرنے سے، کسی کو قتل کریں تو کفارہ ہوتا ہے اس کا۔ وروی عن عمر بن الخطاب انہ قال، عمر بن خطاب سے روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی واعدت فی الجاہلیہ، واعدت، میں نے اپنے بیٹیوں کو جاہلیت میں زندہ دفن کیا، میں نے اپنے بیٹیوں کو جاہلیت میں زندہ دفن کیا۔ تو یہ ایک بیٹی نہیں تھی، کئی بیٹیاں تھیں، ایک تو ایک واعدت ہے، میں نے دفن کرتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتق عن کل موعود رقبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمر سے کہ ہر بیٹی جو تو نے دفن کیا نا زندہ، ہر ایک کے مقابلے میں ایک غلام کو تجھے آزاد کرنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تو ایک غلام کو آزاد کر، فرمایا ہر ایک کے مقابلے میں، جتنے بیٹیوں کو تو نے دفن کیا، یاد اگر جتنا آتا ہے، یاد ہے تیرے ذہن میں، ہر ایک کے مقابلے میں کیا کر، ایک بندہ، ایک غلام کو آزاد کر۔ وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تحفر تحت الحامل إذا ضربها الطلق حفيرة يسقط فيها ولدها إذا وضعته، عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی حاملہ پریگننٹ عورت کی ولادت کا وقت آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین کھودتے تھے، چھوٹا سا کھڈا کھودتے تھے، کیا کرتے تھے اس میں، اچھا، بچہ جب پیدا ہوتا تھا وہ سیدھا اسی کھڈے میں چلا جاتا تھا نا، اور خون وغیرہ جو بھی ہے۔ اگر وہ لڑکا ہوتا تھا فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا أَخْرَجُوهُ مِنْهَا، اگر وہ مولود لڑکا ہوتا تھا تو اس کو نکالتے تھے، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي حُفْرَتِهَا،
اور اگر وہ بچی ہوتی تھی تو بچی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے کھڈے میں. وَطَمَّ التُّرَابَ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتُ, اور اس پہ مٹی پھینکتے تھے تاکہ وہ ادھر ہی زندہ دفن ہو جائے, دم اس کا گھٹ جائے, مر جائے. وَهَذَا قَتْلُ عَمْدٍ وَقَدْ أَوْجَبَتْ فِيهِ الْكَفَّارَةَ, اور یہ قتل عمد ہے اور اس پہ کفارہ واجب ہے. اچھا, یہ ایک حوالے بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب ہے تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, تألیف محمد الامین ابن مختار الشنقیطی. اچھا, جزء 9 1980 میں چھپا ہے. سورہ تکویر کی تفسیر میں, سورہ تکویر میں یہ آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. وَأَدْتُو کا کیا مطلب ہے؟ وَأَد کا مطلب ہے عربی زبان میں بوجھ, ثقل, بوجھ. تو موعودہ کا کیا مطلب ہے؟ اسم مفعول ہے, اسم مفعول ہے اور مؤنث ہے. وہ فیمیل, وہ مؤنث جس پہ بوجھ رکھا گیا ہے, کیونکہ بچی کو جب دفن کیا جاتا ہے نا تو اس پہ مٹی ڈالا جاتا ہے. جب مٹی ڈالا جاتا ہے تو اس پہ بوجھ ڈالا گیا, وزن ڈالا گیا, تو اس لیے اس کو موعودہ, مدفونہ کو موعودہ کہا گیا, جو زندہ دفن کیا گیا. قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, چھوٹی بچی جو زندہ دفن کیا گیا ہے اس سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس مظلومہ کو لائیں گے اور پوچھا جائے گا اس مظلومہ سے, مدفونہ سے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا, تجھے زندہ بگور کیا گیا تھا. اچھا, اور پھر کہتے ہیں موعودہ کیا ہے؟ ولی المثقلۃ بالتراب حتى تموت وهي الجاریہ كانت تدفن حیۃ فكان يحفرون لها الحفرة ويلقونها فيها ثم يهيلون عليها التراب. موعودہ سے مراد وہی بچی ہے چھوٹی جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا جاہلیت میں اور اس پہ مٹی ڈالا جاتا تھا. سلام اللہ علی رسول اللہ وعلی عترتہ. یہ کیسے جاہل قوم سے واسطہ پڑا تھا ان کو. ٹھیک ہے نا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یوم وفات ہے. صدقہ جاؤں کہ بہترین اللہ کی بہترین خلقت کا واسطہ پڑا تھا اللہ کی وحشی ترین طائفے سے, اور ارد گرد ہی وحشی ان کے ارد گرد سب, جانور سے بھی بدتر. جانور بھی اپنے اولاد کو زندہ درگور نہیں کرتا, جانور بھی نہیں کرتا, یہ سور, ریچھ, یہ نہیں کرتے یہ کام. اچھا, بہرحال وقد جاء عن عمر, قوله, عمر سے اس کی قول مرویہ, امران فی الجاہلیت تھی, احدہما یبکینی والآخر یضحکنی. دو باتیں ہیں جاہلیت میں, دو باتیں ہیں میرے, دو واقعات ہیں جاہلیت میں کہ ان کو یاد کرتا ہوں تو ایک کے متعلق مجھے ہنسی آتی ہے, ایک کے متعلق مجھے رونا آتا ہے. وَأَمَّا الَّذِي يُبْكِينِ, وہ بات جو مجھے رلاتا ہے, فَقَدْ ذَهَبْتُ بِإِبْنَةٍ لِوَعْدِهَا. میری ایک بیٹی تھی, میں اس بیٹی کو, یہ چھوٹی ابھی نہیں کبھی پیدا ہوئی ہے, اس کچھ برس ہو گئی, چلتی پھرتی بچی ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے کے گیا کہ اس کو دفن کرتا ہوں. یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں. فَكُنْتُ أَحْفُرُ لَهَا الْحُفْرَةَ وَتَنْفَضُّ التُّرَابَ عَنْ لَحْيَتِي. اور میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا, اور قبر کھودتا تھا, میں اس کے لیے کھڈا کھود رہا تھا, تو جو مٹی میری داڑھی وغیرہ پہ گر جاتی تھی میرے کپڑے پہ, وہ بچی آ کے وہ صاف کرتی تھی. وَهِيَ لَا تَدْرِي مَاذَا أُرِيدُ لَهَا, اور اس معصومہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے کیا ارادے ہیں. یہ عمر ہے, اور اس معصوم بچی کو پتہ ہے میرے کیا ارادے ہیں. فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ بَكَيْتُ. عمر کہتا ہے کہ مجھے جب وہ یاد آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. والأخرى, دوسرا واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے, جس پہ میں کیا کرتا ہوں, جس پہ میں ہنستا ہوں. كنت أصنع إلها من التمر أضع عند رأسي يحرسني ليلا. میں ہر رات کو کھجور کا ایک بت بناتا تھا, خود کھجور کا, ہر رات کو میری عادت تھی کھجور کا ایک بت بناتا تھا, اور اس کو اپنے سرہانے رکھتا تھا تاکہ وہ میری حفاظت کرے راتوں کو. فَإِذَا أَصْبَحْتُ مُعَافًا أَكَلْتُ. اور صبح جب میں بیدار ہوتا تھا, نیند سے اٹھتا تھا, تو دیکھتا میری ساتھ اچھی بت نے میری حفاظت کی ہے, میں اس بت کو کہا جاتا تھا, اپنے اللہ کو, اپنے رب کو کہا جاتا تھا. فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ ضَحِكْتُ مِن نَفْسِي. جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں ہنستا ہوں, اپنے آپ پہ ہنستا ہوں. صحیح ہے.
یہ کتاب البیان فی مذہب الشافعی، البیان محمد ابن ادریس شافعی کے مذہب کا، اس کے فقہ کا ایک کتاب ہے. کتاب کو لکھنے والے ہیں ابو الحسن یحییٰ ابن ابی الخیر الشافعی الیمنی، متوفی سنہ 558. یہ جلد نمبر 11 ہے. کتاب العدد الرضا النفقات الجنایات الدیات، دار المنہاج میں چھپی ہے. اور یہ ہے صفحہ نمبر 623. کفارۃ القتل، کسی کو جان سے مار دینے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ عمر سے روایت ہے، یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں زندہ درگور کی اپنے بیٹیوں کو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتق بکل موعودۃ رقبہ، ہر بیٹی کے مقابلے میں تجھے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پھر صفحہ نمبر 626 میں بھی نقل کرتا ہے کہ عمر نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نے تو بیٹیوں کو دفن کی جاہلیت میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتق بکل رقبۃ موعودۃ رقبہ، ہر زندہ درگور بیٹی کے مقابلے میں کیا کرو؟ ایک غلام کو آزاد کرو. اور یہ لوگ شافعی، یہ لوگ وہ احادیث لاتے ہیں جو صحیح ہو. جب فتوے کے لیے حدیث لاتے ہیں نا، تو ان کے نزدیک جو حجت فتویٰ ہوتا ہے، حدیث ہوتا ہے، وہی لے کے آتے ہیں. یہ کتاب ہے کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الشافعی، تالیف ابو العباس نجم الدین احمد ابن محمد ابن رفعہ، متوفی سنہ 710. یہ جلد نمبر 11 ہے. اور یہ کتاب دار الکتب العلمیہ میں چھپی ہے جی، سنہ 2009 میں. یہ دیکھیں 2009 میں دار الکتب العلمیہ. صحیح ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 248 میں یہ روایت ہے کہ عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. اور حق بنتا ہے مسلموں کا کہ ایسے شخص سے نفرت کریں یا نہ کریں، ہر مسلمان، ہر انسان کا. یہ جب قرآن نے کہہ دیا قد خسر الذین، قرآن نے کیا فرمایا بھائی؟ قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہ لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، یہ بدنصیب ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ خاسر ہیں، اور یہ اللہ پہ مفتری ہیں. قد ضلوا، یہ گمراہ ہیں، وما كانوا مہتدین، یہ کبھی ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتے جی. ٹھیک ہے نا؟ اب بھائی فعل ہی اتنا قبیح ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ نے جب کہہ دیا کہ ایسے لوگ کبھی ہدایت پہ آئیں گے ہی نہیں، تو بات ہی ختم ہے جی، بات ہی ختم. مذہب عمر ایک بار پھر دفن ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کتاب المختار من طرائف الامثال والاخبار، تالیف نبیہ الداموری، چھاپ دار الکتب اللبنانی. کتاب چھپی ہے جناب کب؟ 1984 میں چھپی ہے بلبنان میں. صفحہ نمبر 29. عمر بن الخطاب سے پوچھا گیا ما فی ان اعجب ما مر به فی حیاتہ. عمر سے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ اپنے زندگی کے سب سے عجیب واقعات ہمیں سنا دیں. آپ بوڑھے ہیں، آپ بزرگ ہیں، صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے، خلیفہ بھی بن گئے، تو کوئی عجیب غریب اپنا واقعہ سنا دو. عمر نے کہا ہما حادثتان، یہ دو واقعات ہیں. کلما تذکرت الاولی ضحکت، جب میں پہلے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. وکلما تذکرت الاخری بکیت، اور جب دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. قیل له فما الاولی التي تضحکک، عمر سے پوچھا گیا کہ وہ پہلا واقعہ کون سا ہے جس کو یاد کر کے آپ ہنستے ہیں؟ تو عمر نے کہا كنت في الجاہلیت اعبد صنما من العجوہ، وہ کہتا تھا کہ جاہلیت میں میری خدا جو تھی کھجور کا بت تھا، کھجور کا بنا ہوا، میں خود کھجور سے بت بناتا تھا، اسی کی عبادت کرتا تھا. فإذا دار العام أكلت هذا الصنم وصنعت من البلح الجديد صنما غيره، جو اور ایک سال تک اس بت کی میں پوجا کرتا تھا. جب سال پورا ہوتا تھا نا تو میں اس کو کھاتا تھا، اس اپنے رب کو، اپنے خدا کو کھاتا تھا، اور پھر بازار سے مزید وہ کھجور لے کے نیا کھجور کا ایک بت بناتا تھا.
قیل لہ، عمر سے کہا گیا وما الاخری التی تبکیک، دوسرا واقعہ میں سنا دوں کہ آپ کو رونا آتا ہے. اس نے کہا بینما کنت احفر حفرۃ لوأد ابنتی، کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا دفنانے کے لیے، زندہ دفن کرنے کے لیے. تو میں شروع ہو گیا کلہاڑا لے کے، بیلچا لے کے زمین میں قبر کھود رہا ہوں اس کے لیے، اس کو زندہ درگور کے لیے، زندہ درگور کرنے کے لیے میں قبر کھود رہا ہوں. کان الغبار یتناثر علی لحیتی، غبار گرد زمین سے اٹھتا ہے تو میری داڑھی پہ غبار بیٹھتا ہے کیونکہ میں تو زمین کود رہا ہوں. فکانت ابنتی ہذا تنفض عن لحیتی هذا الغبار، سبحان اللہ. اور یہ میری بیٹی معصوم بچی آتی تھی اور میری داڑھی کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ صاف کرتی تھی، غبار جو ہے اس سے گرد وغیرہ مٹی وغیرہ اڑاتی تھی، صاف کرتی تھی کہ ابا آپ کی داڑھی پہ کیا آ گئی ہے، وہ مٹی آ گئی ہے. ومع ذلك فقد وعدتها، اور اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ درگور کیا. بتاؤ جی، ایسا مجرم آپ نے دیکھا؟ ایسا جرم آپ تصور کر سکتے ہیں بھائی؟ ہندوؤں کو سناؤ یہ جرم، لعنت کریں گے. مسلمانوں کو تو مسلمانوں کا کیا، مسلمان کو تو عقل نہیں ہے نا. وہ کوئی بھی سنا، وہ عمر کی پوجا کو نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کو کچھ، یہ شیعہ کتابیں بھائی، یہ شیعہ کتابیں ہیں. الموسوعۃ الفقہیہ، الفقہ المقارن، التجرید لأبی الحسین احمد بن محمد بن جعفر البغدادی القدوری، متوفى سنہ 428، جلد نمبر 1، چھاپ دار السلام سعودی عرب میں چھپی ہے سنہ 2004 میں. ٹھیک ہے نا، دار السلام. اچھا، یہاں پر ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر ہے 5809، حدیث روایت نمبر 27971. روی عن عمر سے خطاب روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انی وعدت فی الجاہلیہ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتق لکل موعودۃ رقبہ. عمر نے کہا کہ میں نے تو زندہ درگور کی اپنے بیٹیوں کو، کیا کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیٹی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. یہ کتاب ہے النجم الوہاج فی شرح المنہاج، تالیف کمال الدین ابو البقاء محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ الدميری، متوفى سنہ 808، المجلد الثامن، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ کر، یہ صفحہ نمبر 591. وروی عن عمر سے روایت ہے، یا رسول اللہ وعدت فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. فقال اعتق عن كل موعودۃ رقبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حکم کہ ہر بیٹی کے مقابلے میں غلام آزاد کرو. والوعد دفن البنت وہی حیۃ، وعد کس کو بولتے ہیں؟ بیٹی کو دفنانا، وہی حیۃ، حالانکہ وہ زندہ ہے. اس حالت میں وہ کہ زندہ. وعدہ قتل عمد، اور یہ قتل عمد ہے. وظاہر الامر الوجوب، اور یہ کفارہ جو ہے واجب ہے. یہ کتاب ہے عبقریت عمر کا جینیس ہونا. عمر جینیس ہے جی، جینیس. نام کیا رکھا ہے؟ عبقریت عمر کا جینیس ہونا، ہیرو، چیمپئن، ہیرو. عبقریت عمر، سبحان اللہ، کیا جینیس ہے جی. لکھنے والا کون ہے؟ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد مصر میں بہت بڑے 1940-50 کی دہائی میں بہت بڑے نامور مصنف تھے. عبقریت عمر، عباس محمود العقاد. یہ کتاب چھپی ہے مصر میں 1994 میں. یہ صفحہ نمبر 190 ہے. وخلاصتہ، ہاں اچھا، عمر کی زندگی کی کہانی یہ ہے کہ ایک دن انه كان جالسا مع بعض الصحابہ اذ ضحك قليلا ثم بكى. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا ایک دن، صحابہ کے ساتھ. پہلے اس نے ہنسنا شروع کیا، پھر رونا شروع کیا. عجیب ماحول ہے جی. خلیفہ صاحب کیا ہو گیا؟ بیٹھے بیٹھے ہنس رہے ہیں، پھر رونا شروع کر دیا آپ نے. ہاں. فسألہ من حضر، ساتھیوں نے پوچھا کہ خلیفہ صاحب یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ آج کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ پہلے ابھی ہنس رہے تھے، ابھی پھر رونا شروع کر دیا آپ نے. ہاں. اس نے کہا کننا فی الجاہلیۃ نصنع صنما من العجوۃ فنعبدہ، ہم جاہلیت میں کھجور کی کیا بناتے تھے؟ رب بناتے تھے، پھر بیٹھ کے اس کی عبادت کرتے تھے. ثم ناکلہ، پھر عبادت کے بعد اس کو کھا جاتے تھے.
وہذا سبب ضحکی، اور یہ میرے ہنسنے کی سبب ہے. اما بکائی، لیکن میرا جو رونا آ رہا ہے اس بات، فلأنه كانت لي ابنة فأردت وعدها، تو میری ایک بیٹی تھی، میں نے ایک دن فیصلہ کیا، میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ اب اس کو زندہ درگور زندہ دفنا لیتا ہوں، جان چھڑا لیتا ہوں، ختم ہے، کھانا بہت کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا، خرچہ نہیں ہے. فأخذتها معي، اس کو ساتھ میں لے کے گیا کہ چلو بیٹی بازار چلتے ہیں. تو بتاؤ، خوش ہو گئی بیٹی، خوش ہو گئی. کہاں بازار نہیں لے کے گیا، میں اس کو گیا بازار کے پیچھے باہر لے گیا. وحفرت لها حفرہ، میں نے اس کے لیے کھڈا کھولا، میں نے اس کے لیے کھڈا کھودا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا، حفر کیا، ڈگ کیا زمین میں، میں نے اس کے لیے قبر بنا دیا. فصارت تنفض التراب عن لحیتی، اور وہ بچی جو ہے دیکھتی تھی کہ میری داڑھی پہ مٹی بیٹھ جاتی ہے، تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آ کے وہ صاف کرتی تھی کہ ابا جان مجھے صاف کرنے دو. فدفنتها حیۃ، تو میں نے اس کو زندہ درگور کیا. بتاؤ جی، بتاؤ، یہ ان کے اپنے کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ ان کے خلیفے کا کردار ہے، اور یہ قرآن کی آیت میں نے سنا دی. ٹھیک ہے بھائی.